ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم حضرات، اللہ کے ذکر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، بار بار اس کا ذکر آ چکا کہ ہر چیز کی حد ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ کوئی حد نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ آخر اللہ کے ذکر کے اندر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے نماز کی حد ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، روزے کی حد ہے، 30 روزے فرض ہیں رمضان کے، حج کی حد ہے، عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، زکوٰۃ کی حد ہے کہ 40 میں سے 1 پیسہ بھر 1 حصہ ادا کرنا ہے، ہر چیز کی حد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اس قدر ذکر کی چیز ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، اللہ نے آدم کو پیدا کیا جنت میں، اور آدم کو پیدا کیا اور تمام جنت میں رہنے والوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب کے سب سجدہ کرنے کے اوپر لگ گئے۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ کسی کام کو کرے تو ہاتھ لگانا نہیں ہے اس کو، تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، ہاتھ کیا لگانا۔ لیکن یہ کہ دونوں ہاتھوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ایک ہاتھ سے بنایا جائے تو اس میں اتنی صفائی نہیں ہوتی جتنا مکمل بنانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنی قدرت اور شکتی کا مکمل نمونہ بنایا ہے، میری کسی مخلوق کو اتنا پایۂ کمال تک پہنچنا نہیں ہے جیسا آدم ہے۔ فرشتے بھی اس درجے کے نہیں ہیں، جن بھی اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا میں نے آدم کو بنایا۔ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان تو شیطان ہی تھا۔ شیطان نے کہا اللہ میاں آپ نے تو کمال کر دیا، الٹا کام کر دیا،
آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ مجھے سجدہ کریں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے اس کو مٹی سے بنایا جو پیروں میں روندی جائے گی، اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ نیچے لگاؤ اوپر چلتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ مجھے سجدہ کرے. یہ الٹا آپ نے کر دیا کہ آپ مجھے کہہ رہے میں آدم کو سجدہ کروں. اچھا چلو یہاں سے نکلو جنت میں. ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، نکل جاؤ. چنانچہ نکال دیا گیا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ چلتے چلتے جب دیکھا کہ اب جنت سے محرومی ہو گئی تو کہنے لگا جاتے جاتے بس ایک بھیک مانگتا ہوں، وہ دے دیجئے. کیا کہنے لگا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو قیامت تک کی زندگی دے دیجئے، موت نہ آئے. جب ساری دنیا مرے گی میں بھی مر جاؤں گا. جب تک آدم دنیا میں ہے، یعنی اس کی اولاد، اور دنیا چل رہی ہے، مجھے زندگی اتنی دے دیجئے. اللہ تو دوست کی بھی سنتا ہے، دشمن کی بھی سنتا ہے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، چل ہم نے تجھے دے دی مگر یہاں سے نکل. تجھے اتنی لمبی دے دی زندگی، تو جب جانے لگا اللہ کا نہ ماننے والا تو تھا ہی، اور آدم کی دشمنی تو اس کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیسے اس کی اولاد جنت، میں جنت سے نکلوں گا اور آدم کی اولاد جنت میں رہے گی؟ نہیں ہو سکتا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں مرتے وقت تک اس کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا سامنے سے آ کر. اگر میرا داؤ نہ چلا پیچھے سے آ کر کے، ادھر بھی نہیں چلا داہنی طرف سے آؤں گا، ادھر بھی نہیں چلے گا، آخر سے آخر کوشش کروں گا کہ اس کی اولاد اور اس کے لیے جنت کے راستے کو بند کر دوں. اور آپ دیکھیے گا اکثریت آدم کی اولاد کی ایسی ہی ہوگی کہ جو تیرا شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اور ہے یہی مسلمان اللہ کا شکر کرنے والے تو ہمیشہ کم رہتے ہیں دنیا کے اندر. اکثریت تو انہی کی ہے جو اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کو نہ یاد کرنے والے. دنیا بھری پڑی ہے ہر زمانے میں، زمانے نبوت سے لے کر کے آج تک. اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے. اب یہ شیطان آدمی کے ساتھ ساتھ ہے. کوئی وقت اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں شیطان آدمی کو راہ ہدایت سے بھٹکا کر کے دائیں بائیں گمراہی کی طرف نہ لے جاتا ہو. شیطان سے آدمی بچے کیسے؟
حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہیں، مثل من یذکر اللہ تبارک و تعالی کمثل رجل خرج العدو فی اثرہ، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، اس کا دشمن جو اسے قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس کے گھر کے باہر چھپا ہوا ہے۔ اب مثال کیا دے رہے ہیں؟ گھر سے باہر نکلا کسی کام سے اور دشمن چھپا ہوا ہے کہ یہ نکلے تو میں اسے مار دوں۔ جیسے یہ نکل کر چلا دشمن اٹھ کر کے اسے قتل کرنے کے لیے، اس نے دیکھ لیا یہ آگے آگے دشمن پیچھے پیچھے، حتی اذا اتی علی حصن حصین، دوڑتے دوڑتے آگے آگے یہ آدمی پیچھے پیچھے اس کا دشمن، بھاگتے بھاگتے ایک بڑا مضبوط قلعہ یا گھر اسے مل گیا اور اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک دم اس دروازے میں گھسا اور اندر جا کے دروازہ بند کر دیا اس نے۔ بچ گیا۔ دشمن کے لیے اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال دے رہے ہیں، غور کیجیے۔ آدمی گھر سے نکلا اور دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، جیسے نکلا وہ قتل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اس کی تقدیر کہ آگے یہ بھاگ رہا ہے پیچھے دشمن، اور اسے بھاگتے بھاگتے ایک مضبوط قلعہ جس کے اندر دشمن نہیں گھس سکتا تھا اور اس قلعے کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، یہ گھسا اور اندر جا کے دروازہ بند کر لیا اسے۔ یہ مثال دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کذالک الانسان لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، اسی طرح جیسے اس آدمی نے اپنے آپ کو قلعے میں گھس کر اپنے دشمن سے محفوظ کر لیا، اسی طرح کوئی آدمی اپنے آپ کو دشمن شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ شیطان اس قلعے کے اندر نہیں گھس سکتا۔ کیسی مثال حدیث کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اصل میں حضرت یحییٰ نبی تھے، یہ ان کا قول ہے، انہوں نے یہ مثال دی تھی، ان کو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ کہو بنو اسرائیل سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس کو آپ نے بھی امت کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح مضبوط قلعے کے اندر اس نے گھس کر جس قلعے کا دروازہ کھلا ہوا تھا بند کر کے اس دشمن سے جو قتل کرنا چاہتا تھا اپنے آپ کو محفوظ کر لیا،
یہ مثال دے کر کے ذہن سے قریب کر کے فرماتے ہیں بس اسی طرح سمجھو کہ دشمن بہت بڑا دشمن، مومن کا سب سے بڑا دشمن، جو اسے جنت میں جانے نہیں دے گا، یہ عہد کر کے آیا تھا بالکل ابتدا میں اللہ سے۔ اس دشمن سے بچنا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے ممکن ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں رات میں جس برتن میں پانی رکھا ہے اس برتن کے اوپر ڈھکنا رکھ دو، کھلا مت چھوڑو۔ دودھ رکھا ہے، گھی رکھا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دو۔ گھر کوئی دروازے کو بند کر لو، کنڈی لگا لو رات میں، کھلا مت چھوڑو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا، مغلق جسے بند کر دیا گیا، شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو کھول دے۔ یہ عجیب بات ہے، شیطان میں طاقت نہیں ہے۔ شیطان تو یجری من الانسان مجری الدم، جہاں جہاں رگوں کے اندر خون چل سکتا ہے چلتا ہے، اللہ نے شیطان کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ وہاں شیطان بھی چل سکتا ہے۔ بلی گھر میں اوپر سے گھس جائے، نالی کے اندر سے چلی جائے، مگر شیطان نہیں جا سکتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث کا کیا ہے؟ جو بند کر دیا گیا شیطان اسے نہیں کھول سکتا، مطلب ہے جو اللہ کا ذکر کر کے بند کیا گیا ہے شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ بسم اللہ کر کے بند کرو، بسم اللہ کر کے کنڈی لگاؤ۔ اللہ کے ذکر کی یہ خصوصیت ہے، شیطان اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جہاں یہ ہو رہا ہے شیطان ٹھہر نہیں پاتا، بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ حتی لا یسمع التأذین، اتنی دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے۔ کیوں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان نہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے، ہر وقت اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر دائیں بائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ذکر کرو، بہت کرو، بہت کرو، کوئی حد نہیں، کیا مطلب ہے؟ اسی لیے کہتا ہے
شیطان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سفر حضر رات اور دن ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کہہ کے آیا تھا وہاں سے. اب تیرے اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ جیسے وہ ہر وقت تیرے پیچھے، تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہو. کیوں؟ شیطان سے بچنے کے لیے اگر آدمی کے لیے کوئی قلعہ ہے جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا، وہ قلعہ ایک ہی ہے، اللہ کا ذکر. اور شیطان رات دن ہے، سفر حضر میں ہے، سوتے جاگتے ہیں، گھر میں ہے باہر ہے، ہر جگہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے. اللہ مومن کو تلقین کر رہا ہے تو ہر جگہ اور ہر وقت اسے ناکام بنا تاکہ تیری آخرت آباد رہ سکے. اور اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے، یہ ترکیب ہے جہاں شیطان کا دم نہیں چلتا نہیں ہے، بیکار ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان نہیں ہے. قرآن کے اندر فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں من شر الوسواس الخناس. میں اس شیطان جو وسوسے موسوس ہے، وسوسے پیدا کرنے والا، خناس ہے. کیا مطلب؟ انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت اس کے دل کو اللہ کی محبت اور ذکر سے دور کرتا رہتا ہے. بس جس وقت دل میں مومن کے اللہ کی یاد آتی ہے، خانہ سا پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے کہ ذکر اللہ کی یاد کے ساتھ شیطان کا بس نہیں چلتا. یہ اصل بنیاد ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن کے لیے جو راستہ نبی کے واسطے سے دیا گیا ہے، مومن اس نبی کے دیے ہوئے راستے پر چلتا رہے. اسی پر اس کی آخرت کا دار و مدار ہے. وہ راستہ اللہ کے ذکر سے ہوگا میسر. اور اگر ذکر خداوندی سے محروم ہو گیا تو جیسے معلوم ہے فوراً شیطان اس کے دل میں اپنی چونچ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ اسے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے. اس لیے وہ شیطان جو ہر وقت تجھے اللہ کے راستے پر لگنے سے بچاتا ہے، دائیں بائیں کرتا ہے، ہر وقت تو اللہ کو یاد کر، ذکر کر، تاکہ تیرے دل پر اس کا بس ہی نہ چل سکے. قرآن میں اسی لیے فرمایا جب شیطان نے یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو، مجھے جنت سے نکال رہے ہو اور یہ آ کے جنت میں بسیں گے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے کیا کہا اس کو سن کے؟ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ارے بدبخت،
جو میرے بندے ہیں تیری حکومت ان کے اوپر نہیں چل پائے گی. جن پر حکومت شیطان کی نہیں چلے گی وہ کون بندے ہیں؟ وہ وہی بندے ہیں جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کی حکومت نہ چلے. یہ صرف ذکر ہے جس کی بنیاد پر اس کی حکومت نہیں چلتی. قرآن کی اس آیت کے اندر اس چیز کی بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، مجھے یاد کرنے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں. مجھے یاد رکھنے والوں پر تیری حکومت نہیں چل سکتی. وہ کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے. یہ اصل بنیاد ہے مسئلے کی. جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اور جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اور میں بار بار پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور بالکل صحیح اور سچی نیت سے بھی ہو. اللہ کا ذکر دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر اثر نہیں پیدا ہوگا. شیطان سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے. تب اس کے اندر اللہ اس اثر کو پیدا فرمائیں گے جہاں شیطان پر قینچ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. یہ اصل بنیاد ہے. اور شیطان کا اثر مومن پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جنت کے راستے کو بند کر دیتا ہے. یہی شیطان کا کام ہے. وہ راستہ جس پر چل کر انسان کو جنت مل سکتی ہے، شیطان کی ساری کوشش ہے کہ میں نکالا گیا ہوں جنت سے، اس کی وجہ سے یہ جنت میں نہ پہنچ سکے. یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے مومن کو ہر وقت ذکر کرنا چاہیے. صوفیاء جو ذکر بتاتے ہیں بعض انفاس کا، ہر وقت چاہے پاخانے میں ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے امام کے پیچھے ہے، جہاں سانس لے رہا ہے وہاں سانس سے اللہ اللہ کرتا ہے. اور کرتے کرتے آدمی کو یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور ذکر اللہ کے ساتھ شیطان کا گزر نہیں ہے. ذکر قلبی کرتے 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 ایسا ملکہ ہر وقت دل اللہ اللہ اللہ. آدمی دل کی طرف جب بیٹھ کر توجہ کرے لگے گا کہ اللہ اللہ ہو رہا ہے. کیوں؟ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں شیطان نہیں. یہ جو اذکار کرائے جاتے ہیں اور اتنے کرائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اختیار اور بغیر اختیار کے، ارادے اور بغیر ارادے کے ہر وقت ذکر ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے. وہ کیوں؟ جس طرح شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے کہ جنت سے محروم کر دے، تو ہر وقت شیطان کو بے دخل کرتا رہو اپنے دل سے. وہ کیسے ہوگا؟ تو ہر وقت ذکر کر. بغیر اس کے مومن شیطان سے بچ نہیں پائے گا.
یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ مومن کو یہ چاہیے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ شیطان بدنصیب سے جو مومن کو جہنم کا کنڈا بنانا چاہتا ہے، جس کا اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، مومن کو اس کے اسے ناکام بنانے کے لیے کیا صورت ہے؟ ایک ہی صورت ہے، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح اس دشمن سے یہ قلعے میں گھس گیا اور گھس کے اپنے آپ کو بچا لیا، اسی طرح بالکل قلعہ ہے شیطان سے بچنے کے لیے، جہاں شیطان اندر نہیں جا سکتا۔ وہ قلعہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی طرف اتنا مشغولیت کو بڑھانا چاہیے کہ کوئی وقت اور اختیار کی محتاجگی نہ ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اتنا رچ بس جائے دل اور دماغ کے اندر کہ کوئی وقت کہیں کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہے ہی نہیں۔ اور یہ سوچ کر کہ بغیر اس کے میں شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ اذکار، یہ ذکر ایسے ہیں کہ اگر بیٹھ گئے دل اور سانس اور دماغ میں کہ سوتا ہے تب بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آدمی مرنے سے پہلے مہینے، 2 مہینے، 10 مہینے کے لیے مان لو بے ہوش ہو گیا، کیسے موت آتی ہے کون جانتا ہے؟ اور یہ ذکر چل رہے ہیں، اس لیے یہ تو بغیر اختیار کے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ اگر موت آئے گی، اگرچہ ہوش میں نہیں ہے مگر یہ موت بھی اچھی موت ہوگی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا، اور اتنا یاد کرنا کہ کوئی لمحہ اس کے یاد کے بغیر نہیں۔ یہ باس انفاس اور ذکر قلبی سے میسر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مراقبہ، مگر یہ دونوں ذکر اس کے ساتھ چلتے رہتے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے جو بار بار کا روزانہ پہلے رمضان سے آج تک یہی چل رہا ہے، ذکر 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 کیوں چل رہا ہے؟ میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان کسی لمحے بھی مومن کو اس راستے پر چلنے سے آزاد نہیں رکھتا جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا، وہ تو روک بناتا ہے۔ اور جس نے ذکر کرتے 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 اپنے آپ کو مکمل غیر مختار بغیر ارادے کے اللہ کے ذکر کے اوپر لگا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ارادے کے ہر وقت اس نے اپنے آپ کو شیطان سے الگ کر دیا۔ انہی لوگوں کو اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں، ان عبادی، میرے بندے، میری رحمت کے بندے، میرے محبوب بندے، مجھ سے محبت کرنے والے بندے، وہ بندے جن سے مجھے محبت ہے، وہ ان کے اوپر کا مطلب وہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ان کے اوپر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی ذکر کی توفیق اور سعادت میسر فرما دے، اور ہمیں شیطان کے مکر سے اللہ محفوظ فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمیں موت کے بعد اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی